میں آپ کا کوشچن نہیں میں سمجھی، پہلے اس کو کمپلیٹ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں 26 نومبر کا جو احتجاج تھا وہ ایک پورا اثر احتجاج تھا. ملیٹنٹس تو کوئی تھا نہیں عام شہری کہ وہ اگر گولی چل گئی ہے تو وہ وہاں اپنا سینہ لے کے کھڑا ہو جاتا. طور پہ آئی 26 نومبر کو جتنی عوام تھی، جس طریقے سے میڈیا بائیکاٹ ہوا تھا، چند ایک صحافیوں کے علاوہ، چند ایک یوٹیوبرز کے علاوہ، ہمیں وہاں اتنی عوام کا ایک لاؤ لشکر ہونے کے باوجود ہمیں میڈیا ایسا نظر نہیں ہے. چادریں کھینچی گئی، کس طرح ریحانہ ڈار کا گریبان چاک کیا گیا، سب کے سامنے ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. کے پی میں کیونکہ گورنمنٹ رہی ہے، وہاں ریزسٹنس زیادہ ہے تو وہاں وہ کنونشنز کر سکتے ہیں. نہیں، قیادت کی ناکامی آپ دیکھو. جب پبلک پریشر جو تھا، اگر پبلک پریشر کو بھی کسی وے میں نہیں لیا جاتا اور عوام کو بھی مارا پیٹا جاتا اور قیادت کو بھی سمپلی ہم یہ لے لیتے ہیں. علیمہ آپا جیسے اس دن موجود تھیں، اب میں وہاں پہنچی، انہوں نے آدھے گھنٹے بعد آنا، میں ایک سنگل وومن تھی. علیمہ آپا کی ایک کال تھی، اس کے لیے سارے موجود تھے. جس طرح جو موجود تھے، جس طرح وہ واپس گئے اینڈ پہ ان کو جس طریقے سے اریسٹ کیا گیا، تو جس طریقے پی ٹی آئی کی جو رکنا ہے وہ بھی نظر نہیں آئے، جو تحریک قیادت ہے وہ بھی وہاں پر نظر نہیں آئی. تو کیا کہیں گے؟ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پر کچھ وجہ ہی نہیں دے رہے، وہ صرف پارٹی پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں. اس لیے عدالت نے لوگ تو پھر ہر جتنے منہ کی باتیں لوگ کہیں گے، اور لوگ بھی رائے کچھ حد تک درست ہے اور کچھ حد تک غلط ہے. ہر چیز ہر طرح سے دیکھنی ہوتی ہے. انتظار خان کو چوتھا پیش ہوئے تھے ہمارے کارکنان کی جانب سے. پارٹی نے جن وکلاء کو کیا تھا وہ یا تو لطیف کھوسا تھے یا بابر امان تھے، تو وہ مجھے نہیں نظر آئے دونوں کمرہ عدالت میں. اب میں یہاں سے جاتی ہوں تو سلمان اکرم راجہ سے کانٹیکٹ کر کے ان سے پوچھتی ہوں، کیونکہ مجھے صرف سننے کو ملا تھا. ابھی میرے پاس اس کی کنفرمیشن نہیں تھی کہ پارٹی کی طرف سے کن دو لائرز کا نام تھا، لیکن سننے میں آیا تھا 2 لوگ ہیں. پھر مجھے کسی فرینڈ نے بتایا تھا کہ سلمان اکرم راجہ نے وہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ پارٹی معاونت فراہم کر رہی ہے. تو میں نے پوچھا تھا کہ جی کون سے وکلاء، تو میرے سننے میں آیا تھا کہ ایک بابر امان ہے اور ایک لطیف کھوسا، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آئے. تو آپ پتہ کرتے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ جو باہر کی عادت ہے ان کا موسٹلی صرف یہی ہے کہ لوگوں کو سزائیں مل جائیں، وہ جیلوں میں رہیں، وہ بے شک بانی پی ٹی آئی ہوں یا پھر جو باہر دوسری قیادت ہو یا عمران خان صاحب، وہ سب جیلوں میں رہیں، یہ پارٹی پر قبضہ کر لیں، یہ عہدے اور پارلیمنٹیرین رہ کر جو ہے وہ عیاشی کرتے ہیں. نہیں، عہدے اور پارلیمنٹیرین دیکھیں، اگر یہ اسی طریقے سے ہونا ہے کہ عمران خان بھی جیل میں رہیں اور کارکنان بھی جیلوں میں چلے جائیں اور پھر تو اس طرح تو یہ بالکل یہ دال گلنے والی نہیں ہے. اگر کوئی ایسی کہیں سوچ میں بھی ہے تو وہ نہیں ہوگا. اس کا پھر یہ ہوگا کہ اگر خان صاحب نے بھی جیلوں میں رہنا ہے اور کارکنان نے بھی جیلوں میں رہنا، تو پھر یہ ہوگا کہ ہم خان صاحب کو کہیں گے خان صاحب پارٹی ڈیزالو کر دے، پھر ہم نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں. خان صاحب اگر آپ نے نہیں آنا تو پھر کوئی بھی نہ اس کو انجوائے کرے. بٹ دا تھنگ از کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ رومرز ہیں اور کافی حد تک میں جب بھی کسی سے بات کرتی ہوں وہ کہتے ہیں نا ہم جیسے صاف ہوتے ہیں مان بھی لیتے ہیں لوگوں کا کہنا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں سچ ہی ہوگا. تو کئی بار کافی جگہوں پہ بحث وغیرہ بھی ہوئی ہے، پارٹی لیڈران کے ساتھ بھی ہوئی ہے. تو ہر دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، نیت تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. بٹ جتنا وہ بولتے ہیں یا جتنے لوگوں سے میری بات چیت ہوتی ہے تو وہ مخلص نظر آتے ہیں، بولتے ہیں. وقت ثابت کرے گا کہ کون کس دھارے پہ کھڑا ہوا ہے. باقی یہ کہ ورکرز وغیرہ اپنی کوشش کے طور پہ لوگوں نے کافی سارے پرائیویٹ وکیل کر لیے ہوئے ہیں. جو وکلاء پیش نہیں ہوئے ان کا بھی جا کے چیک کر لیتے ہیں کہ کون تھے اور کون پیش نہیں ہوئے. باقی لیڈران کیا کرتے ہیں کیا نہیں وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئے گا. پنجاب میں ذمہ داریاں عالیہ حمزہ کو دی گئی ہیں، کے پی میں جنید اکبر کو دی گئی ہیں. تو جتنے نام اب کھڑے کیے جا رہے ہیں ان سے لوگوں کو بہت امیدیں اور یہ بہتر کام کر رہے ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ بھی جو ہے وہ استعفیٰ دینا چاہ رہی ہیں، ان کے لیے بڑے مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں اور لاہور کے لوگ ہی کچھ جو ہے وہ ان کو ہٹانا چاہ رہے ہیں. اچھا نہیں، میری کیونکہ عالیہ سے یہ میں نے اس طرح کا ایک رومر دیکھا تھا سوشل میڈیا پہ، تو جب میری عالیہ سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے ایسی کسی چیز کی تصدیق نہیں کی تھی کہ ایسا کچھ ہو یا وہ کوئی استعفیٰ دینے والی ہیں. بلکہ وہ بہت پرعزم ہے کہ عمران خان نے ان پر بھروسہ کیا ہے، انہیں ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی دی گئی ہے، تو اب وہ اس کام پہ صحیح طرح سے امپاور نہیں کیا گیا ان کو. نہیں، یہ تو ایک چیز ابھی تو وہ آئی ہیں نا، ابھی تو یہ چیز وہی کہہ رہے ہیں جتنے منہ کی باتیں اب ہو رہی ہے. لیکن جب میری عالیہ سے بات ہوئی تو عالیہ نے ایسی کوئی چیز کنفرم نہیں کی تھی اور وہ کہتی کہ مجھے جو دیا گیا ہے گراف میں اس کے اکارڈنگلی کام کر رہی ہے. عالیہ کے حوالے سے یہ چیزیں تو کنفرم نہیں ہیں، لیکن دوسرا بابر امان آج آئے ہوئے تھے، شاید وہ نظر نہ آئے ہوں، لیکن لطیف کھوسا نہیں تھے موجود تھے. اچھا، یہ بھی تھوڑی سی کلیئرٹی کے لیے کہہ دیں. اور دوسرا یہ کہ میں نے بابر امان کو نہیں دیکھا جب تک میں کمرہ عدالت میں موجود تھی. بابر امان وہاں موجود کمرہ عدالت میں نہیں تھے. میں نے ان کو نہیں دیکھا، اس لیے میں تصدیق نہیں کر سکتی. اچھا طیبہ، 2 سال مکمل ہونے والے ہیں 9 مئی کو، اور یوں لگ رہا ہے جیسے یہ جو 9 مئی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے گلے کی ہڈی بن چکی ہے. تو آپ کیا لگتے ہیں کب تک آپ لوگوں کی جان چھوٹے گی 9 مئی کے واقعات سے؟ پاکستان تحریک انصاف کی حلق کی ہڈی بنے یا نہ بنے، اس ملک کے انصاف
اور قانون کے حلق کی ہڈی ضرور بن چکا ہے کہ جنہوں نے اس تماشے کو شروع کیا اب وہی نہیں جانتے کہ اس کو کس رخ پہ لے کے جانا ہے. پوری قوم کو سزائیں دے دیں گے تو پھر پوری دنیا میں کیا منہ دکھائیں گے, اور اگر پھر بھی بے شرموں کی طرح دکھا ہی لیں گے تو پھر کہیں نہ کہیں تو جواب دہ ہوں گے نا. تو یہ مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی کے حلق کی ہڈی نہیں ہے, جنہوں نے اس تماشے کو شروع کیا یہ ان کے حلق کی ہڈی اور انہی کے حلق کی ہڈی. جن کی طرف آپ اشارہ کریں وہ تو کہتے ہیں کہ صدقے دل سے معافی مانگیں. نہیں, سب کے دل سے پھر وہ مانگ لیں معافی, اگر وہ خود اتنے زور سے کہہ رہے ہیں تو وہ مانگ لیں. مجھے انہوں نے بے گناہ 10 مہینے رکھا ہے تو وہ معافی مانگ لیں اس کی. مطلب ہر چیز کی ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا. آپ الزام لگا دو مجھ پہ یا کسی پہ بھی تو آپ پہلے اس کو ثابت تو کرو, لیکن ثبوت کے بغیر اگر آپ لوگوں کو سزائیں دینے پہ تل گئے ہیں, جیلوں میں رکھنے پہ تل گئے ہیں, تو پہلے تو صدقے دل سے آپ معافی مانگیں. وہ تو عمران خان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں صدقے دل سے معافی مانگنے کا. وہ تو بیچارے ان کے تو پھر بڑے مطالبات ہیں, اور پھر وہ مطالبہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, تو بس چل رہے ہیں. میڈم کل جو ہے پھر ملاقاتوں کا دن ہے, کیا پی ٹی آئی کا جو ہے وہ اسٹریٹجی ہوگی؟ کیا دوبارہ کوئی دھرنا یا کوئی اس طرح کی احتجاج کے لیے جائے گی پارٹی قیادت اور باقی لوگ جو جس طرح پچھلے منگل کو گئے تھے؟ دیکھیے کے پی میں تو پراپرلی جو ہے وہ کنونشنز شروع ہو چکے ہیں اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. جنید اکبر کے اگر آپ کل کے بیانات دیکھیں تو انہوں نے کافی کھلے لفظوں میں جو ہے وہ اس چیز کا اظہار کیا ہے. پنجاب کی طرف عالیہ کو لائے عمل دیا گیا ہے. کل پارٹی ملاقاتوں پہ علیمہ آپا سے ہی ہم لوگ کوارڈینیٹ کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, جیسے کہ لاسٹ ٹائم انہوں نے بولا ہوا تھا کہ ان کی ملاقات نہیں ہوتی تو وہ دھرنا دیں گی, اور جب انہوں نے کہا ہوا تھا تو ہم بھی ان کے لیے وہاں پہ موجود تھے. اب کل کا کیا لائے عمل ہے علیمہ آپا سے بات کر کے بتائیں گے کہ وہ آتی ہیں ملاقات کے لیے, دھرنے کی کال ہے یا نہیں ہے. لیکن جتنی بار وہ وہاں موجود ہوں گے ہم عمران خان کے لیے موجود ہوں گے, اپنے ملک کے لیے موجود. پچھلے منگل کو جو کریک ڈاؤن ہوا تھا, گرفتاریاں یا آپ کی بھی گرفتاری ہوئی, تو کل پھر اگر گرفتاریاں ہوتی ہیں تو آپ تیار ہیں گرفتاری دینے کے لیے ادھر اڈیالہ کے بعد؟ دیکھیں ہم تو ہو جائیں گے. اس دن بھی میں جب وہاں سے نکلی اور پھر مطلب اس دن میں 2 دفعہ گرفتار ہوئی, تو وہ تو اب مجھے ہم پورے ملک کو ہی شاید مذاق لگنے لگ چکا ہے کہ لے جائیں گے, تھانے لے جائیں گے. کسی بھی چیز کا خوف پہلی دفعہ ہوتا ہے. اب تو پورا پروسیس پتہ ہے, گاڑی میں بٹھا لیں گے, 4 گھنٹے بٹھائی رکھیں گے, پھر تھانے لے کے جائیں گے, چائے پلا دیں گے, کہیں گے جی آپ تو ابھی جا رہے ہیں, پھر 10 گھنٹے بٹھا کے پرچہ ہوگا. تو وہ سارا پروسیس نا اب ہمیں حفظ ہو چکا ہے, تو ہوتا رہے گا, کرتے رہیں گے. جب دھرنے کی کال آئے گی ہم کھڑے ہوں گے, کیونکہ ہم اپنی آزادی رائے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, اپنے حقوق کی ضمانت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, انصاف کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اگر یہ درست سمت میں ہے تو یہ ثابت کریں کہ ہم غلط ہیں. ثبوت دیے بغیر الزام لگا دینے سے نہ ہم مجرم ہوتے ہیں, نہ ہم دہشت گرد ہوتے ہیں, اور نہ یہ محب وطن ثابت ہوتے ہیں. الزام تو پھر یہ لگاتے جائیں, ہم بھگت لیں گے. وہ 100 دن سنار کی 1 دن لوہار کی, جب ہماری باری آئے گی پھر یہ بھگتنے کے لیے تیار. میڈم اوورسیز کی ایک جو ہے وہ ہو رہی ہے, یہاں پہ کنونشن ہو رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو اوورسیز کہہ رہے ہیں کہ اتنے ارب روپے لے کے آ گئے ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے؟ وہ جو انویسٹمنٹ کے لیے لے آئے ہیں وہ میں آپ کا کوشچن نہیں میں سمجھی, پہلے اس کو کمپلیٹ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کنونشن ہو رہا ہے اوورسیز کا 3 دن کے لیے, تو اس کے حوالے سے آپ لوگ کیا کہیں گے کہ جو اوورسیز پاکستانی باہر رہتے ہیں عمران خان صاحب کے لیے ان کی بڑی قربانی ہے, یہ لوگ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اوورسیز اب دوسری سائڈ پہ چلے گئے ہیں اور وہ کنونشن میں آ رہے ہیں اور اربوں روپے کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اس طرح تو انہوں نے ماضی میں بہت ساری ایسی چیزیں اور بونگیاں ماری ہیں جو یہ پھر خود ہی ان کو بھگتنی پڑ جاتی ہیں. ابھی بھی جو کہہ رہے ہیں, جو کر رہے ہیں اوورسیز, مطلب ان کو جواب یہ نہیں دے سکتے. جب بھی کوئی چیز پی ٹی آئی کی طرف سے سامنے آتی ہے, جب پی ٹی آئی کسی چیز کو ہائی لائٹ کرتی ہے تو کہتے ہیں جی یہ خوش ہو جاتے ہیں. تو ان کے لیے بھی پھر یہی جملہ ہے کہ یہ بھی بلا وجہ خوش ہو جاتے ہیں. پہلے کسی سمت پہ جانے تو دیں چیزیں, خام خواہ وہ ایک غبارے میں ہوا بھر رہے ہیں وہ جس کا کوئی منہ سر نہیں ہے, تو پہلے ہونے دیں, پھر اس پہ ڈیٹیل میں بات کر لیں. اچھا, آپ نے پی ٹی آئی کے کنونشنز کا ذکر کیا. دیکھیں کے پی کے تو پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کا اسٹرانگ ہولڈ ہے. اگر وہاں پہ جلسے کریں گے, ریلیاں کریں گے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں سے کوئی امپیکٹ پڑے گا اس گورنمنٹ پہ, یا اگر پنجاب میں جلسے ریلیاں کریں گے اور پنجاب میں اگر اپنا کوئی اسٹرینتھ دکھائیں گے تو زیادہ اثر پڑے گا؟ اور پنجاب میں کیوں نہیں پاکستان تحریک انصاف کوئی پراثر احتجاج کر پا رہی؟ دیکھیں 26 نومبر کا جو احتجاج تھا وہ ایک پورا اثر احتجاج تھا. ملیٹنٹس تو کوئی تھا نہیں, عام شہری کہ وہ اگر گولی چل گئی ہے تو وہ وہاں اپنا سینہ لے کے کھڑا ہو جاتا اور پھر بندوق لے آتا اور پھر واپس اسٹیٹ پہ اٹیک کرتا. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. عوام نے جو جس طریقے سے عوام پر امن طور پہ آئی, 26 نومبر کو جتنی عوام تھی, جس طریقے سے میڈیا بائیکاٹ ہوا تھا, چند ایک صحافیوں کے علاوہ, چند ایک یوٹیوبرز کے علاوہ, ہمیں وہاں اتنی عوام کا ایک لاؤ لشکر ہونے کے باوجود ہمیں میڈیا ایسا نظر نہیں آیا جس طریقے سے میڈیا کو باؤنڈ کیا گیا تھا. تو جب اس قدر ماحول جو ہے وہ کرفیو کا سما لگا دیا جائے کہ جی کوئی صحافی نہیں آیا, اور صحافیوں کے لیے اسپیسیفکلی تاکہ یہ پتہ نہ چل سکے کہ کتنی عوام آئی اور کتنی نہیں, تو جب اس طرح کی چیزیں ہوں اور آپ زور آوری پہ آ جائیں, غنڈہ گردی پہ, تو پنجاب
جو انہوں نے حشر کیا پنجاب کا ان 2 سالوں میں، میرا خیال ہے اتنا ظلم کسی اور جگہ پہ نہیں ہوا جتنا لاہور میں ہوا یا پنجاب میں ہوا. کسی کی ماں بہن بیٹی محفوظ نہیں تھی. پوری دنیا نے دیکھا کس طریقے سے ان کے سروں کی چادریں کھینچی گئیں، کس طرح ریحانہ ڈار کا گریبان چاک کیا گیا، سب کے سامنے ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. کے پی میں کیونکہ گورنمنٹ رہی ہے، وہاں ریزسٹنس زیادہ ہے تو وہاں وہ کنونشنز کر سکتے ہیں. یہاں تو ایک مجھے لگتا ہے کہ مجھے کیا بلکہ لگتا ہے کہ یہاں تو سب کو پتا ہے کہ 10 لوگ اکٹھے ہو جائیں تو اس پہ رات کو یہ آپ کی قیادت کی ناکامی نہیں ہے؟ نہیں، قیادت کی ناکامی. آپ دیکھو جب پبلک پریشر جو تھا، اگر پبلک پریشر کو بھی کسی وے میں نہیں لیا جاتا اور عوام کو بھی مارا پیٹا جاتا اور قیادت کو بھی، سمپلی ہم یہ لے لیتے ہیں علیمہ آپا جیسے اس دن موجود تھیں. اب میں وہاں پہنچی، انہوں نے آدھے گھنٹے بعد آنا، میں ایک سنگل وومن تھی، مجھ سے اسٹیٹ کو یا جو بھی وہاں پہ انتظامیہ تھی، چاہے وہ جیل کی تھی چاہے وہ پولیس تھی، ان کو کیا خطرہ ہو سکتا تھا. لیکن اگر میں گرفتار ہو گئی ہوں تو اس پہ اب یہ بات کر دیجیے کہ قیادت ناکام ہوگی کہ طیبہ راجہ وہاں پہنچی تھی، طیبہ راجہ گرفتار ہوگی. جب ان لوگوں نے ٹھان لیا نا گنڈا گردی کرنے کی اور کسی کو انڈیویجولی بھی اٹھا لیں تو پھر قیادت ایک ایک انسان کے ساتھ وہاں موجود نہیں ہوگی. ایک ٹائمنگ سچویشنز وغیرہ، علیمہ آپا کی ایک کال تھی، اس کے لیے سارے موجود تھے، جس طرح جو موجود تھے، جس طرح وہ واپس گئے اینڈ پہ ان کو جس طریقے سے اریسٹ کیا گیا، تو جس چیزیں جس طریقے سے چل رہی ہیں اس میں کسی، مجھے لگتا ہے قیادت کو یا کسی فرد واحد کو بلیم کرنا. اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کے اندر اگر عمران خان کے خاندان سے کوئی لیڈ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے پنجاب جو ہے وہ رسپانس کرے. علیمہ آپا ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل انگیجمنٹ ان کی میڈیا کے ساتھ دیکھیں تو وہ بھی بڑی پی ٹی آئی کی جانب سے، اگر انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی ان کی انگیجمنٹ دیکھیں تو بہت بہتر ہوتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا اگر کچھ